السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہے اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کیسے کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ذوالقرنین کون تھا اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے کیا نکلا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آ جائے تو چینل سبسکرائب کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالقرنین ایک پیغمبر تھا، لیکن بعض میں آتا ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ تھا جسے ولایت حاصل تھی۔ حضرت ذوالقرنین کی قبر کو جب کھودا گیا تو اس میں سے ایک مجسمہ نکلا جس کے تاج پر 2 سینگ تھے اور سینگ کے درمیان 3 ستون تھے جو کہ دنیا میں 3 ادوار میں ان کی حکومت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ذوالقرنین کے بارے میں معلومات جو ہم نے آپ کو دی ہے، اس میں کمی و بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سامعین گرامی، آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج دراصل کون ہیں اور ان کا ذکر قرآن و حدیث میں کس طرح سے آیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ یہ ایک خون خوار اور آدم خور مخلوق تھی جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک آہنی دیوار تعمیر کر کے تمام انسانی آبادی سے دوسری جانب قید کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اس قرآنی آیت کے حوالے سے محققین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سفر کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے تو وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ سے ایک ایسی قوم نکلا کرتی تھی جو کھیت کھلیان تباہ کرتی، وہاں کے رہنے والے ترکوں کو بے رحمی سے قتل کرتی تھی اور جو لوگ بچ جاتے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ وہاں کے باشندوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح سے ان کی جان اس درندہ صفت مخلوق سے بچا لیں۔ تب غور و فکر کے بعد طے کیا گیا کہ اس خون خوار مخلوق اور انسانی آبادی کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کی جائے جس سے وہ کسی بھی صورت میں عبور نہ کر سکیں۔ قرآن میں ان کا ذکر اس طرح سے آتا ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، تم سب لوگ ہاتھ اور پاؤں سے کام لیتے ہوئے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر سکوں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور کہا کہ ان کو دہکاؤ جب تک کہ وہ انگارے کی طرح سرخ ہو جائیں۔ پھر ان کو خوب دہکایا گیا، پھر اس کے بعد ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، پھر اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ نہ تو وہ اسے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دیوار کی لمبائی 50 فٹ، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ یاجوج ماجوج آتے ہی دنیا میں تباہی مچا دیں گے اور ان کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔